جی دپنج کے ناظرین السلام علیکم. آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ امریکہ نے جو ہے ایران کا گھیراؤ کیا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، اور ملٹری بلڈ اپ کے حوالے سے خبریں متواتر آ رہی ہیں، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں فیک اکاؤنٹس بنائے ہیں سوشل میڈیا پہ، یعنی ایرانین جو اپوزیشن ہے ان کے نام پہ، اور وہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹس ہیں ان کے نام پہ، تاکہ یہ امپریشن دیا جائے کہ جو ایرانینز ہیں وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور فیکٹ چیکر کے ماہر اور سوشل میڈیا کے ماہر حمزہ ارشاد صاحب کو دعوت دی ہے. تو وہ ہمیں ذرا ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا یہ کیا چیز ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ امریکہ نے ایران کا جو گھیراؤ کیا ہے، کیا امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا نہیں کرے گا، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو حمزہ صاحب بہت شکریہ تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو یہ ذرا پہلے ہمارے دپنج کے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں یہ ہے کیا، کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں، ذرا یہ کلیئرلی ایکسپلین کیجیے پلیز. اچھا، اس کے لیے جو میڈیم فیک اکاؤنٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے وہ ہے فارمرلی نون ایز ٹویٹر یا ایکس آج کل کے دور میں. اور اگر اس کی ہسٹری میں تھوڑا سا بات کی جائے تو کسی ٹائم کے اوپر سوشل میڈیا نیریٹیو کی جو شیپنگ ہے اس کے لیے ٹویٹر ایک بہت اچھا ٹول ہوا کرتا تھا. اس کے اوپر باٹس کے تھرو آپ اکاؤنٹس بنا کے ایکٹیویٹی کریٹ کرتے تھے. بعد میں اس کے الگوریدم کے چینجز کے بعد یہ چیزیں بہت حد تک ریسٹرکٹ کی گئیں، لیکن وہ ایز اے میڈیم یوز ہوتا رہا. اچھا، اس پلیٹ فارم کی ٹارگیٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ تمام گلوبل لیڈرز اور سیریس وائسز جو ہے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرتی ہیں اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. اب یہ پلیٹ فارم کافی کنٹروورسیز کا بھی شکار رہا. جب کچھ عرصے پہلے ایلان مسک نے اس کو ایکوائر کیا تو اس کے بعد کافی سارے چینجز آئے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا. انہوں نے پھر ٹروتھ سوشل کے نام سے ایک اپنا نیٹ ورک بھی لانچ کیا. ابھی ریسنٹ جو یہ سرج ہے، ایک ٹویٹر نے فیچر نکالا جس میں آپ اکاؤنٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. وہ اب آپ کو ہر اکاؤنٹ کی بایو کے اندر ملتا ہے. تو ابھی ریسنٹ جو ایران کے اندر مظاہرے ہو رہے تھے تو کئی رپورٹس اس طرح کی آئیں کہ یہ اکاؤنٹس دراصل وہاں سے نہیں آپریٹ ہو رہے تھے. یہ اکاؤنٹس ایران کی جو اپوزیشن لیڈرشپ تھی اس کے نام کے اوپر کریٹ کیے گئے. اچھا، آپ نے فیک نیوز کے حوالے سے صرف ٹویٹر کا ذکر کیا. اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر یوٹیوب کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا جی، ٹک ٹاک کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، فیس بک، یعنی جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں تو ان پہ ڈیپ فیک ویڈیوز، خبریں، ان کی برمار ایرانین نیمز ہیں. تو ایرانین گورنمنٹ ہے یا ایرانین جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پہلے تھوڑا سا مزید ایکسپلین کیجئے کہ یہ جو ہے ان کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے، یہ جو فیک نیوز ہے، اور ان کو پہچاننا کس طرح بندہ پہچانے کہ یار یہ فیک اکاؤنٹ ہے اور یہ جینوین اکاؤنٹ ہے. اچھا، اکاؤنٹ کو دیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اکاؤنٹ کی جوائننگ ڈیٹ کیا ہے، پہلی چیز. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے دوسری چیز جو اس میں دیکھنی ہے کہ جو اس کے اوپر کانٹینٹ پبلش ہو رہا ہے وہ ڈائیورس نیچر کا ہے یا وہ کسی ایک ہی سمت میں کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ یوزلی جو نیریٹو شیپنگ کے لیے یا فیک نیوز کو ڈسبرس کرنے کے لیے میڈیمز یوز ہوتے ہیں اس میں آپ اکاؤنٹ دیکھیں گے تو وہ ایک ہی جیسی چیز پبلش کرتا جا رہا ہوگا. فار ایگزامپل، اگر میں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور اس کے لیے میں کوئی ایک اکاؤنٹ یوز کرتا ہوں یا 100 اکاؤنٹس یوز کرتا ہوں تو ان اکاؤنٹس میں آپ کو سارا اینٹائی ٹرمپ کانٹینٹ ملے گا اور اس کے علاوہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہوگی. یوزلی جنون اکاؤنٹس اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتے. جیسے اگر میں اپنا اکاؤنٹ آپریٹ کرتا ہوں تو میں شاید اسپورٹس کے اوپر بھی بات کروں گا، اپنے باقی انٹرسٹ کے اوپر بھی بات کروں گا، اور اس کے بیچ میں اپنے یہ والے اوپینینز بھی پوسٹ کروں گا جو کہ اس طرح کے کیسز میں نہیں ہوتا. اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. جو اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے اس وقت وہ ماڈلز اتنے میچور نہیں ہوئے، وہ کہیں نہ کہیں گیو اوے آپ کو دے دیتے ہیں، کہیں پہ
5 کی جگہ آپ کو 6 انگلیاں نظر آ جائیں گی یا کہیں بیچ میں بریک آ رہا ہوگا, اس سے آپ اس کو سپاٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ کسی گوگل کے ٹول سے بنا ہے تو سنتھ آئی ڈی ہوتی ہے, ہر جو اے آئی جنریٹڈ چیز ہوتی ہے اس کی, وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ گوگل کا ایک ٹول ہے گوگل لینس, اس کے اندر آپ اس کو ڈالیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہاں کہاں پہ پبلش ہوا ہوا ہے, اور وہاں سے ایک ٹریک آپ کو مل جائے گا. باقی سچ جو ہے سب سے بڑا میرا خیال ہے ہتھیار ہے, اور اگر اس طرح کی چیز یا اکاؤنٹس آتے ہیں تو میرا خیال ہے جو ایران کی اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے جنون اکاؤنٹس ہیں ان کو کر کے پبلش کر کے اپنی آڈینس کو یہ سمجھائے کہ یہ جو ہے اوریجنل اکاؤنٹ ہے اس بندے کا, یہ فیک اکاؤنٹ ہے جو اس گائز کے اندر آپریٹ کر رہا ہے, اور اس کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے جو اس کو کاؤنٹر کرے. کیونکہ آج کل کے دور میں جو انفارمیشن کی جنگ ہے, سائبر وارفیئر ہے, یہ زیادہ نقصان دہ ہے بجائے کہ کنونشنل وارفیئر کے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں اپنے لوگوں کو بھی اور دنیا میں ایک اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے, کیونکہ جتنی تیزی سے یہ ٹیک ریولوشن پچھلے 2-3 سالوں میں آیا ہے اس طرح شاید پچھلی 2-3 دہائیوں میں بھی نہیں آیا. تو سب سے اچھا طریقہ اس کا یہی ہے کہ کافی سارے ٹولز اویلیبل ہیں جن سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے یا جنون کانٹینٹ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک عام صارف میرے جیسا یا دوسرے جو عام صارف ہے, جو عام سوشل میڈیا یوزرز ہیں, وہ کس طرح اس کو, ان کے لیے تو خاصا مشکل ہے آئیڈینٹیفائی کرنا اس چیز کو. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی خود تذکرہ کیا کہ یہ جو وار فیئر ہے سوشل میڈیا, تو اس میں اسرائیل بہت حد تک کامیاب بھی ہوا ہے, کیونکہ ایران میں ظاہری بات ایک اپوزیشن تو ہے, لوگوں میں فرسٹریشن تو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایرانین عوام ہیں یا جو اپوزیشن ہے ان کو ایرانی حکومت کس طرح یقین دلائے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. یہ جو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ہمارے خلاف یہ جو بھی مظاہرے ہو رہے ہیں یا پکچرز دکھا رہے ہیں یا جو بھی ویڈیوز دکھا رہے ہیں, تو اس کے لیے میرا خیال ایران پریپیئرڈ ہے کہ فلی وہ کاؤنٹر کرے اس کو. میرا نہیں خیال کہ ایران اس وقت پریپیئرڈ ہے. اور ہم جب اپنے ملک کی بھی بات کر رہے تھے, ابھی آپ کو ریسنٹلی پتہ چلا ہوگا کہ جو وہ 40 ارب کی ایک فائر وال تھی وہ بند کر دی گئی ہے اور تجربہ وہ فیل ہو گیا ہے. تو اس میں سب سے اچھی چیز, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ اوپننیس رکھیں. جب آپ انفارمیشن کے جو ایکچوئل یا ویلڈ سورسز ہیں ان کو کرب کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسپیس کریٹ کر رہے ہیں پھر اس طرح کے عناصر کے لیے کہ وہ جگہ بنائیں وہاں پہ. تو پہلی چیز جو ان کو کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ اوپننیس رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد جس طرح ہم اپنے ملک کے لیے بھی بات کرتے ہیں, ایک گرینڈ ڈائلاگ یا ڈیبیٹ ہونا چاہیے. وہ اپوزیشن کو بٹھائیں, ان کو اعتماد میں لیں کہ اس چیز سے جو نقصان ہے وہ ان کی اسٹیٹ کا یا ان کے ملک کا ہوگا. تو اس کے لیے وہ اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں, اور اگر ان کی آواز کے جو میڈیمز ہیں وہ بند نہیں کیے جائیں گے تو اس طرح کی چیزوں کو موقع نہیں ملے گا. جو عام صارف ہے اس کے لیے پیغام یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ آن لائن دیکھتے ہیں رک کے 1-2 منٹ لیں, اور اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے ٹولز موجود ہیں. گوگل لینس کی میں نے بات کی, دوبارہ اسی کی بات کروں گا. اور سنتھ آئی ڈی یوز ہوتی ہے, جو بھی اے آئی امیج یا ویڈیو بنتی ہے گوگل کے تھرو. اس کے علاوہ گوگل لینس سے آپ کو, یا ریورس امیج سرچ ہم اس کو کہتے ہیں, یہ ایک اٹس ون سرچ اوے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ ٹریس بیک کر سکتے ہیں کہ اوریجنلی یہ چیز کہاں سے آئی. جیسے کہ ابھی ریسنٹ مظاہروں کے اندر کچھ امیجز شیئر کیے گئے جو کہ اوریجنل امیجز تھے, لیکن پورٹرے ایسے کیا گیا جیسے یہ شاید واقعہ ابھی ہوا ہے, لیکن وہ کچھ واقعات ایسے تھے جو 6, 8, 10 سال پہلے کسی دنیا کے اور کونے میں ہو چکے تھے. تو جب آپ ان ٹولز کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کو اس کا اوریجن بتا دے گا کہ یہ اس ٹائم کے اوپر, اس جگہ کے اوپر واقعہ ہوا تھا. کیونکہ جب اس طرح کا ایک بلڈ اپ بنتا ہے تو اس کے دوران پھر لوگ, ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں اور اس کے دوران کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوا ہو, اس کو ایران کا بنا کے پریزنٹ کر رہے ہوں گے. تو اگر صارفین تھوڑا سا سرچ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ چیزیں اور ان کا جو سورس ہے اس کے بارے میں ان کو بہتر معلومات مل سکتی. آخری سوال, ظاہری بات ہے فیک اکاؤنٹ والا تو اس ملک میں وہ ہوتا نہیں, جیسے پاکستان میں بھی اس طرح کے فیک اکاؤنٹس آپ کو پتہ ہی ہے سیاسی قیادت کے نام سے کہ بھئی وہ جعلی کا, کوئی لندن میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, میں نام نہیں لوں گا. تو بندہ آپریٹ, وہ جو فیک اکاؤنٹس ہے وہ یا تو اسرائیل میں بیٹھا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہے یا یورپ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو مکمل طور پر شٹ یا کاؤنٹر بالکل بند کیا جا سکتا ہے اس اسپیسیفک ملک کے حوالے سے؟ کیا جا سکتا ہے. یہ پاکستان میں اس کے لیے جو ہے پی ٹی اے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, جو یہ کام کر سکتی ہے. ایک اسپیسیفک یو آر ایل یا ایک سیٹ آف آئی پیز کو
ایک اسپیسیفک جیوگرافیکل لوکیشن کے اندر بند کیا جا سکتا ہے. تو اسی کے لیے وہ فائر وال آئی تھی جو کہ اب بند ہو چکی ہے. تو ایران کے پاس ابھی میرا خیال اس چیز کے لیے ٹائم بہت کم ہے کیونکہ وہ امریکہ اس کا ایک بڑا بلڈ اپ کر کے سامنے کھڑا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے ایرانیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجیکلی اتنے اکوپڈ نہیں ہے اس وقت کہ یہ والی چیزیں کر سکیں. کسی حد تک شاید کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہم نے پہلی ڈسکشن کی کہ اوپننس کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی پورٹرے کر رہا ہے کسی ایک اسپیسیفک انڈیویجول کو اور پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے, تو اس کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آن بورڈ لے کے اور ان سے ہی بیان جاری کروا دیا جائے یا بتا دیا جائے کہ یہ اوریجنل سورسز ہیں اور اس کے تھرو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جلدی قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا, اب بات آتی ہے امریکن گھیراؤ کی. تو امریکہ جو ہے اس کرنٹ رجیم میں ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈر بہت زیادہ ایمبیشیس ہوا ہوا ہے. آپ نے نکولس مدورو والا واقعہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے انفلٹریٹ کیا ایک ساورن کنٹری کے اندر اور ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو اٹھا لیا. میرا نہیں خیال ہمیں ماضی میں کوئی اس طرح کی مثال ملتی ہے. شاید سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک ان کے سلطان کسی ٹائم کے اوپر کیپچر ہوئے تھے, 10 سال کا ایک پھر اس دور کے اندر تعطل رہا اس سلطنت کے دوران اور پھر وہاں سے کنٹینیوٹی نہیں. لیکن مجھے اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا نظر نہیں آتا ہسٹری میں واقعہ. اور اوبیسلی اس کے اندر انٹرنل سپورٹ شامل تھی. ان کی جو بھی سیکورٹی فورسز تھیں انہوں نے اسٹینڈ ڈاؤن کیا اور امریکہ یہ کرنے میں کامیاب ہوا. اور امریکہ جو ہے بیک یارڈ کہتا ہے یہ جتنی بھی امریکن اسٹیٹس ہیں ان کو کہ یہ ہمارا بیک یارڈ ہے. اور یہ منرو ڈاکٹرائن ایک پیش کی گئی تھی ایک صدی پہلے, جس کے اندر یہ والا کانسیپٹ دیا گیا کہ یہ ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے اور یہاں پہ کوئی مداخلت نہ ہو. اب جو وینیزویلا ہے وہ اس کا پرابلم شروع ہوا 50s کے دوران, جب انہوں نے یہ آئل کو نیشنلائز کیا اور یہ کرتے ہوئے انہوں نے امریکن کمپنیز کے اوپر سینکشنز یا پابندیاں لگانی شروع کی. تو تب سے یہ پرابلم چلتا آ رہا ہے اور آخر کار اس کا جو اینڈ ہے وہ یہاں پہ ہوا. دوسرا ان کے اوپر الزام امریکہ کی طرف سے یہ لگایا جاتا تھا کہ ہمارے مفادات کے خلاف کام ہو رہا ہے اور اس آئل منی سے وہ کیوبا کو فنڈ کر رہے ہیں, جو کہ جو ہے انٹرنز پر ان کو جو ملٹری یا سیکورٹی سروسز ہیں وہ کیوبا پرووائڈ کر رہا ہے. تو لگتا ہے صحیح ہے کہ اس سائڈ کے اوپر کیوبا کا اگلا نمبر آئے گا. اس کے علاوہ پھر انہوں نے اپنے ان عزائم کا اظہار گرین لینڈ کی طرف کیا, جو کہ اس وقت جو ہے ڈنمارک کے زیر انتظام ہے. اور پھر یہ ڈائنامک اس لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ یہاں پہ جو نیٹو کے کنٹریز تھے وہ سارے انوالوڈ تھے, جس کا یو ایس بھی ایک پارٹ ہے. اور نیٹو اور یو ایس کے درمیان پہلے ہی جو فنڈنگ ہے نیٹو کی اس سے ریلیٹڈ پرابلمس چل رہے تھے. تو ایسے اس کے اندر پھر نیٹو نے اپنے ایک دو فوجی کر کے علامتی طور پہ گرین لینڈ میں اتارے تاکہ یو ایس کو ایک میسج دیا جا سکے کہ یہ نہ کریں. اور اس کے بعد اب تھوڑا سا لائٹ سٹانس نظر آ رہا ہے, لیکن یو ایس نے یہ جو وینزویلا اور گرین لینڈ والی چیزیں کر کے اس سے آپ کہہ لیں کہ چائنا اور رشیا کے لیے جو ہے راہ ہموار کیے. رشیا کا بالکل سیم کلیم تھا یوکرین کے لیے کہ یہ ہمارا بیک یارڈ ہے, یہ ہمارے ساتھ بارڈر کرتا ہے اور ہم یہاں پہ نیٹو کی ایکٹیویٹی برداشت نہیں کر سکتے. جس طرح کہ چائنا ٹریڈ کر رہا تھا وینزویلا کے ساتھ, تو یو ایس نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا اور ایکٹ کیا. تو اب اگر کل کو چائنا تائیوان کے اوپر یا ہانگ کانگ کے اوپر سیم ایکشن لیتا ہے تو یو ایس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ کرنے سے روک سکے یا اس کے بارے میں ایون بیان بھی دے سکے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اور جو ایران اس سارے مکس میں اس طرح سے آتا ہے کہ ایران کافی عرصے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ریجن ہے مڈل ایسٹ کا, اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنسنگ پاور ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ جو رجیم ہے اس وقت وہاں پہ وہ ایکسٹریملی ریلیجیس ہے. اس کے وہ لوگ جو اس کے سپریم کمانڈر یا جو بھی ان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑی ووکل ہے اس معاملے میں. اور ان کا سعودیہ کے ساتھ اس وجہ سے بڑے لمبے عرصے سے ایک مخالفت چلتی آ رہی تھی. لیکن انٹرسٹنگلی آپ اس ٹائم کے اوپر دیکھیں گے تو سعودیہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تہنیتی کے پیغامات بھجوا رہا ہے اور اس وقت وہ مخالفت ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس سارے معاملے میں جو
ایک انٹرسٹنگ کریکٹر ہے وہ ہے یو اے ای کا. یو اے ای جب آپ نے عرب اسپرنگ کے بعد دیکھا ہوگا تو اس نے جتنے بھی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ اسلامک ونگز تھے یا کوئی باڈیز ایگزسٹ کر رہی تھیں ان کے خلاف ایکٹ کرنا شروع کیا. اور یو اے ای جو اس کے ڈیفنس پیکٹس ہیں یا جو اس کی ڈیفنس ڈیلز ہیں تو وہ اس وقت لوڈڈ ہے ملٹری اکوپمنٹ سے آف دا ہائیسٹ گریڈ, اور وہ یمن کے اندر ایک بڑے لمبے عرصے سے آپریٹ کر رہا تھا. آپ نے ابھی فال ڈاؤن دیکھا ہوگا سعودیہ اور یو اے ای کا, وہ اسی بات کے اوپر ہوا کہ وہ اس ایریا میں یمن میں انٹر کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کا بیک گروپ, جس سے سعودیہ کے مفادات متاثر ہوتے تھے. تو اس کے بعد سعودیہ کو مجبوراً کارروائی کرنی پڑی اور یو اے ای نے اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایز اے اسرائیلی پراکسی اس ریجن کے اندر یو اے ای آپریٹ کر رہا ہے اس ٹائم کے اوپر. تو ایران جو ہے ایک آپ یوں سمجھ لیں, اگر ہم پاکستان کے لحاظ سے بھی بات کریں تو ایک لاسٹ لائن آف ڈیفنس آپ کہہ لیں یا ایک واحد رکاوٹ رہ گئی ہے, کیونکہ امریکہ کو ان تمام کارروائیوں کے لیے اسرائیل پہلے سے انسٹیگیٹ کرتا گیا ہے. صدام کے بارے میں بڑے ووکل تھے اس ٹائم کے اوپر اسرائیلی پرائم منسٹر کہ جی یہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور یہ, اور پھر اس کے بعد شام کے بارے میں ان دونوں کے اوپر اٹیک کروایا. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران میں سے یہ رجیم فال ڈاؤن کرتی ہے اور ایک کوئی پراکسی یا پپٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اسرائیلی جیٹ وہاں سے اڑے گا نہ, بیچ میں لبنان, شام, عراق سب خالی ہو چکا ہے, اور اگر ایران بھی نہیں رہتا تو ڈائریکٹ یہ جیٹس بلوچستان کے بارڈر کے اوپر آئیں گے. تو یہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے اس وقت اس ریجن کے لیے, اور میرا خیال ہے جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کو جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اٹھائیں, کیونکہ ابھی جو اس وقت انٹرنلی پاکستان میں کئی حلقے ایسے ہیں جو اس بات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا اس کے اوپر ناخوش ہیں کہ پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بنا ہے, اور اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ اس کے کیا مقاصد ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز کرتے ہوئے میرا خیال ہے جو پالیسی ہے وہ پاکستان فرسٹ کی ہونی چاہیے, نہ کہ ہم بیرونی طاقتوں کو اپیز کر کے اور شارٹ ٹرم فائدے کے لیے اپنا لانگ ٹرم نقصان کریں. اور جو امریکہ ہے اس کے اندر ویسے ہی اس وقت ایک انٹرنل جو ہے پرابلمز جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں, کیونکہ ایک بڑی میجورٹی ہے جو اس سارے جو امریکہ اسرائیل کے لیے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ خدشات کا اظہار کر رہی ہے. ابھی میں کل پرسوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندر ان کا میڈیا پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ زہران ممدانی کے بعد ابھی ایک اور اسٹیٹ کے اندر ان کی کوئی گورنر ہیں جو مسلم اپوائنٹ ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے 6-7 اسٹیٹس کو مینشن کیا کہ جو مسلم پاپولیشن ہے وہ ایڈمنسٹریٹو رولز میں آتی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر وہ کنسرنس کا اظہار کر رہے تھے. اس سے پہلے جرمنی کے بارے میں اس طرح کی رپورٹ آئی کہ وہاں پہ مسلم پاپولیشن جو ینگ پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اس وجہ سے جرمنی گرین لینڈ والے واقعے کے بعد بھی اپنی فوج اسمبل نہیں کر سک رہا, کیونکہ اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو جرمنی یہ نہیں چاہ رہا کہ اتنے بڑی تعداد میں ویپنز آپ ایک مسلم فوج کے ہاتھ میں پکڑا دیں. تو اس وقت یہ جو گلوبل ڈائنامک ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے. اس کے اندر آبویسلی جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کے علاوہ سائبر وارفیئر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہو چکا ہے, اور اس کے لیے نیریٹو شیپنگ ہوتی ہے. چائنا اس معاملے میں انہوں نے شٹ ڈاؤن ایک کیا ہوا ہے, وہ جو گوگل کے پروڈکٹس ہیں یا مائکروسافٹ کے پروڈکٹس ہیں اس کے لیے انہوں نے آلٹرنیٹیوز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ امریکن بیکڈ جو پروڈکٹس ہیں ان کو وہاں پہ الاؤ نہ کرے. سیم گوز فار ایشیا. جی آپ لوگوں نے حمزہ ارشاد صاحب کی گفتگو سن لی, فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے, فیک نیوز کے حوالے سے, ساتھ ساتھ جو امریکن بلڈ اپ ہے اس کے حوالے سے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ان کو ہم زحمت دیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.